کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا حل الحب والبغض من الایمان، مولا یہ محبت اور نفرت کا کوئی ایمان سے تعلق ہے؟ محبت کا، نفرت کا ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ تو امام نے فرمایا حل الایمان الا الحب والبغض، کیا ایمان محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یعنی ایمان نام ہے صرف محبت کا اور نفرت کا۔ توجہ چاہوں گا، امام فرماتے ہیں ایمان نام ہی یعنی مومن کون ہے؟ جس کے دل میں یا محبت ہوگی یا نفرت ہوگی، کہ اللہ اور اللہ والوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت۔ اب پورا دین خلاصہ ہی دو جملوں میں ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ لعن کیا چیز ہے، یہ تبرہ کیا چیز ہے، جو بہت سے ہمارے بعض اوقات افراد اس طرح سے اس کو مفہوم پیش کیا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی گالی ہے۔ آئیں ذرا پیش کریں، اعلان بیزاری کا نام لعن ہے۔ لعنت بھیجنا یعنی اعلان بیزاری، کسی سے دوری کا اظہار کرنا تبرہ کہلاتا ہے۔ براعت، اعلان براعت کرنا یعنی ہم ان سے دور ہیں، جو بھی آل محمد سے عداوت رکھتا ہے ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ بس یہ پورا مفہوم لعن کا یہ ہے، ہم ان سے کوئی بھی توجہ نہیں چاہتے، ہم ان سے کوئی بھی محبت اور اپنے دل میں کوئی گنجائش ان کے لیے نہیں رکھتے۔ جن کے لیے ہم گنجائش نہیں رکھتے ہم ان سے اعلان بیزاری کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر جب بتایا کہ کلمہ کیسے پڑھا جائے گا تو کہا لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کر دو کہ تمام معبودوں کی نفی ہے، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، سارے بتوں کا انکار پہلے ہے، بعد میں توحید کا اعلان۔ تو پہلے تبرہ اور بعد میں تولا ہے۔ اب مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، لیکن اشارہ کروں گا یہاں پہ۔ امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر کبھی بھی کوئی، انگریزی میں کہا جاتا ہے سافٹ کارنر، یعنی نرم گوشہ بھی مت رکھنا، ہمارے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ بھی مت رکھنا، وإلا پھر ہماری شفاعت کے منتظر نہ رہنا۔ اب یہ اس سے زیادہ سخت الفاظ میں پیش نہیں کر سکتا۔ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ ہو، کوئی سافٹ کارنر نہ ہو دل کے اندر، نہیں ٹھیک ہے وہ بھی اچھے رہے ہوں گے، یہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، یا نہیں؟ بروں کو برا سمجھنا، اچھوں کو اچھا کہنا، کہ یہ اللہ کی روش ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ جتنے بھی دشمن تھے انبیاء علیہ السلام کے، اللہ نے سب پہ لعنت بھیجی ہے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے پوری قوم پہ، کہ ظالموں کی پوری قوم پہ لعنت ہے۔ اب یہ قرآن کا مفہوم ہے جس کو میں یہاں پہ زیارت سے پیش کر رہا ہوں، توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ۔ فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْ کا پہلا امام نے گروہ جو بتایا، اے سید الشہداء آپ کے قاتلوں پہ لعنت ہو، جنہوں نے قتل کیا، یعنی جو قتل کے اندر شریک تھے۔ اب چاہے کوئی مستقیماً قتل کرنے آیا ہو یا اس نے دوسرے کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہو، امام کے جو قتل کے اندر شریک ہے امام نے اس پہ لعنت بھیجی ہے۔ تو اب لعن اللہ امۃ قتلت کا، اب یہ گروہ جو ہے وہ بہت محدود ہے، محدود گروہ ہے۔ یہ کون سا گروہ محدود ہے؟ قاتلوں کا گروہ، کیونکہ جو مستقیماً قتل امام معصوم میں شریک ہوتا ہے صرف وہی قاتل ہے، اور اس گروہ پہ امام نے لعنت بھیجی ہے۔ وہ گروہ محدود ہے، وہ صرف قاتلوں کا گروہ ہے۔ امام فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو قتل حسین کے اندر شریک تھا، اب وہ چاہے اسے موقع نہ ملا ہو قتل کرنے کا، لیکن اس نے تیر چلایا یا پتھر پھینکا تو وہ بھی قاتلوں کے اندر آتا ہے۔ اب وہ جو تیاری کرنے والا تھا قتل سید الشہداء کے لیے، اس تمام گروہ پہ لعنت ہے۔ دوسرا گروہ کون ہے؟ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْ کا، فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْ کا، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا۔ دوسرا گروہ ہے کہ مولا جس نے آپ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت ہو۔ ظلم کرنے والا اس دور سے محدود نہیں ہے، امام فرماتے ہیں چاہے اس دور میں ظلم کیا ہو چاہے آج کے دور میں ظلم کرے۔ اب اگر کوئی سامرہ پہ جا کے حملہ کر دیتا ہے، کوئی بم پھینکتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اب یقین مانیے کہ یہ الفاظ امام علیہ السلام کے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ قاتلوں پہ بھی لعنت ہے اور اماموں پہ، ائمہ پہ ظلم کرنے والوں پہ بھی لعنت ہے، اگر بات واضح ہو رہی ہے۔ اب اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ امام معصوم پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا، جس نے ظلم کیا، اب وہ کسی بھی طریقے سے ظلم ہو، اب وہ چاہے زبان سے ہو، بعض زیارات میں ہے بالایدی والالسن، بالایدی، ید کی جمع ہے ایدی۔ امام فرماتے ہیں چاہے ہاتھوں سے کسی نے ظلم کیا ہو، والالسن، السن جمع ہے لسان کی، چاہے زبان سے ظلم کیا، کسی بھی طرح سے ظلم کیا، امام معصوم کو اذیت دی ہو۔ بعض افراد تھے کہ جو امام کو زبان سے نشتر مارتے تھے، اذیت کرتے تھے، امام علیہ السلام کو اذیت دیتے تھے۔ دیکھیں امام معصوم حساس شخصیت کا نام ہے، توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی اس بات میں۔
اگر آپ کو بھی کوئی بری بات کہے گا نا تو آپ کو اذیت محسوس ہوگی، لیکن امام کو زیادہ اذیت محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ امام زیادہ حساس ہوتے ہیں. کیوں حساس زیادہ ہوتے ہیں؟ اللہ نے رأفت کی نسبت دی ہے پیغمبر کی طرف، رؤوف ہیں. اللہ نے اپنے لیے بھی کہا وہ رؤوف رحیم ہے، اور پیغمبر کے لیے بھی کہا وبالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی پیغمبر بھی رؤوف ہیں. امام معصوم بھی رؤوف ہوتا ہے. رأفت کہتے ہیں رقیق القلب، جو دل کا بہت نرم ہو، جو کسی اور کے گرنے سے چوٹ کو محسوس کرے، جو دوسرے کے درد کو محسوس کرے، وہ امام ہوتا ہے. ہم بعض اوقات اپنا ہی درد صرف محسوس کرتے ہیں، دوسروں کا درد محسوس نہیں کرتے. عزیزان گرامی، ہم بعض اوقات سخت دل ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، لیکن امام اسے کہا جاتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، جس کا دل بہت پاک ہوتا ہے، وہ دوسرے کے بھی درد کو محسوس کرتا ہے. تو اس لیے اگر کبھی بھی کوئی امام کو زبان سے اذیت دیتا تھا تو انہیں اذیت ہم سے زیادہ محسوس ہوتی تھی. کیوں؟ وہ رأفت، رؤوف ہیں، وہ بہت رقیق القلب ہیں، دل کے نرم ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شجاع نہیں ہے، بے انتہا دلیر شجاع. جو سب سے زیادہ شجاع ہو وہی امام وقت ہے. امام سب سے زیادہ شجاع ہوتا ہے، لیکن اسی وقت میں امام دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے. جب دیکھتے ہیں کوئی بچہ گر گیا، یہاں پہ الفاظ ہے کہ جناب سید الشہداء تیز چل رہے تھے، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو رہے ہیں. جیسے ہی بچے جمع ہوئے تو کچھ 3، 4، 5 اور 6 برس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ان میں سے ایک بچہ گر گیا تو سید الشہداء رک گئے، اس بچے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، دوبارہ اسے زمین پہ کھڑا کیا، کہا کہ آؤ میری انگلی پکڑ کے چلو تاکہ بچہ دوبارہ گر نہ جائے. جو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی ریت پہ گرنے کے درد کو محسوس کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اگر میں بات پہنچا پا رہا ہوں تو امام اسے کہا جاتا ہے وہ ہر ہستی کے درد کو محسوس کرے. اب رمین نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ میرے دامن پہ کوئی اتنا سا دھبا نہیں دکھا سکتا کہ اگر ایک چونٹی ایک گندم کے ٹوٹے ہوئے دانے کو اٹھا لے اور اس میں سے گندم کے اس دانے میں سے آٹا نکال لے اور چھلکے کو پھینکنے والی ہو، اتنا سا دھبا نہیں دکھا سکتے کہ اس سے پہلے کہ وہ چونٹی اس چھلکے کو اپنے منہ سے پھینکے میں اس کے منہ سے نہیں نکالوں گا. پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. مولا فرماتے ہیں میں اس کے منہ سے اس چھلکے کو نہیں نکالوں گا. تو امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے کے درد کو شدت سے محسوس کرے، جو دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرے، اسے امام وقت کہا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ محسوس کرے. اور مومن کی بھی علامات میں سے علامت یہ ہے وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے. عزیزان گرامی، بہت سے لوگ آتے تھے اور زبان سے اذیت کرتے تھے امام علیہ السلام کو، زبان سے اذیت کرتے تھے. امیر المومنین کو خصوصاً بہت سے لوگ اذیت دیتے تھے. کچھ لوگ امام حسن کو بے انتہا اذیت دیتے تھے. امام سب سے زیادہ جو اذیت دی گئی ہے زبان سے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام. کل میں انشاءاللہ پیش کروں گا جناب دوسرے امام علیہ السلام کو سب سے زیادہ زبان سے اذیت دی گئی. لیکن خود سید الشہداء کو بھی لوگ بے انتہا بعض اوقات زبان سے اذیت کرتے تھے اور جسم سے تو بے انتہا اذیت کی گئی میدان کربلا میں. تو عزیزان گرامی، امام نے یہاں دوسرے جو لان بھیجی ہے، پہلا قاتلوں پہ، دوسرا ظالموں پہ لعنت ہے. جناب امام جعفر صادق اس انداز سے کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کا قتل کرنے والوں پہ لعنت اور آپ پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت. اور تیسرا گروہ کون ہے؟ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. اور اس تمام گروہ پہ لعنت ہو، اس امت پہ یا اس گروہ پہ لعنت ہو جو سنتے تھے. فَرَضِيَتْ بِهِ، سمعت بذالکہ، سن رہے تھے کہ حسین پہ ظلم کیا جائے گا، سن رہے تھے کہ لوگ قتل حسین کے لیے جا رہے ہیں. ورضیت بہ، اور راضی ہو کے بیٹھ گئے. علماء کہتے ہیں کہ کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ ہم راضی ہیں. تو یہاں پہ امام جو لعنت بھیج رہے ہیں یہ کس گروہ پہ ہے؟ توجہ ہے مجمع کی؟ یہ کون سا طبقہ ہے جس پہ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس پہ لعنت ہو، کہ جو سن کے راضی ہو گیا؟ عزیزان گرامی، جو کسی ظلم سے متعلق سنے اور خاموش بیٹھا رہے وہ اس ظالم کے ساتھ ظلم میں شریک ہے.